बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कतर जाना चाहते हैं और आपको कोई भी शख्स कतर का वर्क वीज़ा ऑफ़र करता है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है। क्योंकि रिसेंटली देखने में आया है कि फ़ेसबुक पर बहुत सारे इश्तहारात चल रहे हैं जिसमें कतर का वर्क वीज़ा ऑफ़र किया जा रहा है और ये कहा जाता है जी पैसे जो हैं वो आपने कतर में जाके हमें देने हैं। आपकी जो पहली सैलरी होगी वो आपने बतौर कमीशन हमें देना है। पाकिस्तान में हम आपसे कोई पेमेंट जो है वो नहीं लेंगे। तो क्या ये वाकई ठीक है? इसका क्या तरीक़ाकार होगा? और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीगल वे है जहाँ से हम बाकायदा तौर पर कतर का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक ऑफ़िशियल वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप गूगल में जाके ये टाइप कर दें ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी। वहाँ पे आपने जाना है फ़ॉरेन जॉब्स में, यानी कि बैरून मुल्क मुलाजमत का लिंक होगा फ़ॉरेन जॉब्स। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कौन सी कंट्री में आप जॉब करना चाहते हैं। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, दुबई। तो आपने वहाँ पे कतर मुंतखब करना है, कंट्री में कतर। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वीज़ों की जो कैटेगरी है वो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें बाइक राइडर्स के वीज़े होंगे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मेसन, हेल्पर, ट्रक ड्राइवर और घरेलू ड्राइवर। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी। अब ये वीज़े हम कहाँ से ले सकते हैं? उन जॉब्स के साथ ही प्रोमोटर्स के एड्रेस, उनका लैंडलाइन नंबर, उनका लाइसेंस नंबर, ये चीज़ें मौजूद होंगी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब हमारे सामने कोई ऐड आती है, कोई इश्तहार आता है, हम उसे कैसे चेक करेंगे कि वाकई इस प्रोमोटर के पास डिमांड मौजूद है या डिमांड मौजूद नहीं है। तो कोई भी इश्तहार जब आपके सामने आता है तो आपने उसमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि उस प्रोमोटर का जो एड्रेस है क्या वो वाकई मौजूद है, और वो कैसे वेरीफाई होगा? वो वेरीफाई होगा उसके लाइसेंस नंबर से। ठीक है, जो रियल प्रोमोटर्स होते हैं उनका लैंडलाइन का नंबर भी होता है, टेलीफोन का नंबर होता है बाकायदा, और ब्यूरो की वेबसाइट पे आप उसके लाइसेंस को चेक करेंगे कि वाकई ये लाइसेंस नंबर इस पर्टिकुलर प्रोमोटर के नाम पर जारी हुआ है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि क्या उसका लाइसेंस वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है, ग्रीन जोन में है या रेड जोन में है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो प्रोमोटर है उसके ख़िलाफ़ FIA में कोई कंप्लेंट तो नहीं है। जब आप ब्यूरो की वेबसाइट पर जाते हैं तो ऊपर एक स्टिकर चल रहा होता है जहाँ से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इस मुतलका प्रोमोटर के ख़िलाफ़ किसी ने कोई शिकायत दर्ज तो नहीं करवाई। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो वीज़ा वो आपको सेल कर रहा है, जो वीज़ा वो आपको ऑफ़र कर रहा है, क्या वो डिमांड उसके पास मौजूद है, परमिशन नंबर उसके पास मौजूद है। अगर वो तमाम चीज़ें चेक हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं, तब आपने उसको पैसे देते वक्त या कोई भी लेन देन करते वक्त उससे आपने पक्की रसीद हासिल करनी है, ताकि अगर वो एजेंट आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो FIA में आप उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई कर सकते हैं। कभी भी जैज़ कैश पे, इजी पैसा अकाउंट पे इस तरह से पेमेंट आप ट्रांसफ़र ना करें, और व्हाट्सएप पर अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये चीज़ें भी आप उनको ना भेजें। जो स्कैमर्स होते हैं, जो फ्रॉड एजेंट्स होते हैं, वो आपसे कहेंगे कि आप हमें अपना पासपोर्ट भेजें, अपना शनाख्ती कार्ड भेजें और अपना एक CV भेज दें। तो वो फिर आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ किया जाता है। अगर किसी भी एजेंट का परमिशन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, डिमांड नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, लाइसेंस नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, तो समझ जाएं कि वो स्कैमर है, वो फ्रॉड है। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर समझाता हूँ। सबसे पहले कोई भी एजेंट जब आपके वीज़े पे काम शुरू करेगा तो वो कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा। और मेडिकल का क्या तरीका होता है? जो स्कैमर्स होते हैं, जो फ्रॉड हैं, फेक एजेंट्स हैं, वो सबसे पहले ये कहेंगे कि आप फ़लाँ लैब में जाके अपना मेडिकल करवा लें। वो आपको किसी भी जो है वो लैब में भेज देंगे जो कि ऑफिशियली, यानी कि आप कह सकते हैं कि हुकूमत कतर की गवर्नमेंट की जानिब से वो मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री नहीं होती। याद रखें कि जब कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा, कतर का वर्क वीज़ा देगा, उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो एम्प्लॉयर होता है
جو مالک ہوتا ہے، جو ویزا دے رہا ہوتا ہے، وہ 500 قطری ریال آپ کی میڈیکل کی فیس خود پے کرے گا، اور آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ دیا جائے گا QVC سینٹر کا، یعنی قطر ویزا سینٹر۔ وہیں پہ آپ کی بائیو میٹرک ہوتی ہے، وہیں پہ آپ کا میڈیکل ہوتا ہے، چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے، بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں ایک لیبارٹری اسلام آباد میں ہے، QVC ایک کراچی میں ہے۔ تو پیسے کون بھرے گا؟ امپلائر 500 قطری ریال وہ پے کرے گا، پھر آپ کے پاس میڈیکل اپوائنٹمنٹ آئے گا، آپ اس متعلقہ ڈیٹ پہ وہاں جائیں گے، پاسپورٹ لے کے جائیں گے، شناختی کارڈ لے کے جائیں گے، 4 تصویریں لے کے جائیں گے، QVC اپوائنٹمنٹ لے کے جائیں گے، اور جاب ایگریمنٹ لے کے جائیں گے جو آپ کے امپلائر نے آپ کو دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا۔ میڈیکل ہونے کے بعد جب آپ کی رپورٹ آ جائے گی، اس رپورٹ کو وہ آن لائن سبمٹ کریں گے QVC والے۔ آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا، اور نہ ہی وہ آپ سے مانگیں گے۔ آپ کا میڈیکل آن لائن ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کا امپلائر ویزا بھیجے گا۔ وہ ویزا جو ہوگا وہ پاکستان میں آپ کا جب ویزا آ جائے گا تو آپ نے اپنے متعلقہ علاقے سے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ویزا پروٹیکٹ ہوگا بیورو آف امیگریشن پروٹیکٹریٹ کے آفس سے، اس کے بعد آپ کا ٹریول ہوگا۔ کبھی بھی ان لیبس کے علاوہ آپ کا میڈیکل کسی تھرڈ لیبارٹری سے ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایجنٹ فراڈ ہے، یہ فیک ہے، یہ اسکیمر ہے۔ اب آج کل جو اسکیم چل رہا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے ایجنٹ آپ سے کہے گا جی ہمارے پاس قطر میں ویزے آئے ہوئے ہیں اور ہماری خود کی کمپنی ہے، ہم خود ہائرنگ کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ جا کے میڈیکل کروا لیں۔ وہ آپ کے 10-12 ہزار روپے کسی بھی لیبارٹری میں آپ کو بھیج دیں گے کہ جی وہاں سے میڈیکل کرا کے آپ رپورٹ ہمیں جمع کرا دیں۔ اس میڈیکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ قطر کی گورنمنٹ سوائے اپنے QVC میڈیکلس رپورٹ کے علاوہ باقی کسی بھی رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو 10-11 ہزار روپے وہاں آپ کے برباد ہوں گے۔ اس کے بعد وہ آپ سے کہیں گے جی آپ ہمیں 5,000 روپے بھیج دیں، جیز کیش کر دیں، ایزی پیسہ کر دیں، ہم نے آپ کی فائل اوپن کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ سے کہیں گے جی آپ ہمیں 15,000 روپے بھیج دیں۔ جب آپ قطر جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہاں پہ کرونا ٹیسٹ ہوگا، آپ کا میڈیکل ہوگا، یہ پیسے آپ کو دینے ہیں۔ کبھی آپ سے 5,000 لیا جائے گا، کبھی آپ سے 10,000 لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب اسکیم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے، وہ آپ کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں یا آپ سے رابطہ نہیں کرتے، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار 5,000 کا تو نقصان ہوا ہے، 5 یا 6,000 کا نقصان ہوا ہے، اب اس کے بارے میں کسی کو ہم کیا بتائیں۔ آپ نہ تو پولیس میں جا کے رپورٹ کروائیں گے، نہ ہی آپ FIA میں جا کر رپورٹ کروائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو اسکیم ہوا ہے وہ آپ کی نظر میں 5-6 ہزار روپے کا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ وہی لوگ اگر 1,000 بندوں کے ساتھ یہی اسکیم کرتے ہیں، فیک جابز دکھاتے ہیں، اور 1,000 بندوں سے 5-5 ہزار روپے وہ لیتے ہیں، تو آپ ملٹیپلائی کر لیں 1,000 کو 5,000 کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا اسکیم ہے۔ آج بھی مجھے ایک لڑکے نے واٹس ایپ پر ایک لیٹر بھیجا کہ دیکھیں جی یہ میری جاب ہو گئی ہے، یہ میرا جاب آفر لیٹر ہے، اور مجھے میڈیکل کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے اور 5,000 مجھ سے مانگے جا رہے ہیں۔ تو وہ سب اسکیم تھا، وہ فراڈ تھا۔ اس کو میں نے سمجھایا کہ یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس آپ نے ان کو نہیں بھیجنے، وہ مس یوز کریں گے، آپ کو بلیک میل کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف آپ بھرپور جو ہے وہ کارروائی کریں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ ان کے ساتھ آپ کام نہ کریں۔ جو ریئل ایجنٹ ہوگا، جو اچھا ایجنٹ ہوگا، اس کا باقاعدہ دفتر ہوگا، وہ آپ کو دفتر میں بلائے گا، آپ اس کا جا کے دفتر دیکھیں گے، آپ کی تسلی ہوگی۔ پیسوں کا لین دین کرتے وقت وہ آپ سے آپ کو رسید دے گا اور آپ کا پروسیجر کروائے گا۔ دیکھیں اگر کوئی ایجنٹ آپ کی جاب کروا رہا ہے تو وہ بدلے میں اپنی سروس چارجز آپ سے لے گا، 10,000 بھی لے سکتا ہے، 25,000 بھی لے سکتا ہے۔ جاب ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیلری میں بھی وہ کمیشن آپ سے مانگ لے۔ لیکن جو چیز حقیقت پہ مبنی ہے، اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو اس کا حق دینے میں آپ جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹیں، اس کو دیں۔ لیکن اگر وہ پہلے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اسکیم ہے، اور یہ کسی بھی کنٹری کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف میں نے اگزامپل آپ کو بتایا ہے کہ قطر کے ویزوں کو لے کے آج کل اس طرح سے فراڈ ہو رہا ہے۔ اس میں پرتگال بھی ہے، اس میں مالٹا بھی ہے، اس میں بحرین بھی ہے، اس میں دبئی بھی ہے، اس میں سعودی عرب بھی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی سے جو ہے وہ ویزا لیتے ہیں، اس کے دفتر میں جائیں، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنس کو چیک کریں، اپنی تسلی کر کے پھر آپ نے اس سے لین دین کرنا ہے۔ ادروائز آپ نے کوئی لین دین نہیں کرنا، کیونکہ یہ چھوٹے اسکیمز جو ہوتے ہیں چھوٹی مالیت کے، آپ ان کو رپورٹ نہیں کرتے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ہزاروں میں وہ لوگوں کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ مہینے کے بعد پھر دوبارہ سے
سامنے آ جاتے ہیں۔ تو فیس بک پر آپ کبھی ایڈ دیکھیں، اس میں نہ تو لائسنس نمبر ہے، نہ اس میں پرمیشن نمبر ہے، نہ اس میں لینڈ لائن نمبر ہے، تو وہ فرضی کوئی کسی کی بھی سم استعمال کرتے ہیں جیز کیش اکاؤنٹ کے لیے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے لیے۔ تو اگر ایک دن میں وہ 100-200 لوگوں کو ٹریپ کر لیں تو اب اندازہ کریں کہ وہ کتنی ہیوج اماؤنٹ میں اسکیم کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔